الحي هو الله، الحق هو الله. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل. یہ 13ویں صدی عیسوی کا آغاز تھا جب دنیا کو تاتاری فتنے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی قیادت چنگیز خان نامی ایک سفاک شخص کر رہا تھا، جس نے اپنی جواں مردی اور خوئے ستم کی بدولت دنیا پر ایک ڈھاک بٹھا رکھی تھی، اور تاتاری فوج ہر طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ کامیابی سے معرکے سر کر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جس نے کئی ایک طاقتور سلطنتوں کا بھرم بیچ چوراہے کھول کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ہم اس ویڈیو کے لیے آج کردستان سے آغاز کریں گے، جہاں تاتاری فوج نے بدترین قتل عام کے بعد جب کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تو ایسے سفاک زمانے میں چرواہوں کے ایک قبیلے نے اپنے سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں ہجرت کر کے موجودہ ترکی کو اپنا مسکن بنا لیا، جہاں سلجوق خاندان کے حکمران سلطان علاء الدین کی حکومت تھی، جو خود بھی اس وقت رومی یلغار کی زد میں تھا۔ اس نے انہیں غریب الوطن سمجھتے ہوئے رہنے کے لیے ایک جاگیر بخش دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے ان کی صورت میں اسے ایک جنگجو حلیف دے دیا ہے۔ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، جن میں عثمان غازی نے 1291 یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت قائم کی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ آپ کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ بھی تھے، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ارطغرل غازی کا تعلق قائی قبیلے سے تھا، اور آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ آپ کے 3 اور بھائی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کی شادی سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سے ہوئی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے اناطولیہ آیا تھا، جہاں سلطان علاء الدین سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت کا علاقہ سلطان الپ ارسلان نے 1071 میں باز نتینوں کو یعنی جنگ ملازکرد میں عبرت ناک شکست دے کر فتح کیا تھا۔ کتب تواریخ کے مطابق جب آپ اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے 2-4 ہو گئی، اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پانسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی، اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ وہاں آپ نے صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوغتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اوغائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، ارطغرل غازی نام ہے اس جواں ہمت شخصیت کا جس نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے بیک وقت نہ صرف اپنے عہد کے عیسائیوں بلکہ دامن اسلام کی آستینوں میں چھپے ہوئے غداروں سے بھی جنگ کر کے ان پر فتح پائی، اور بالآخر اس کے فرزند ارجمند نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو دنیا میں 600 سال سے زیادہ تک مرکز اسلامیہ کی علامت رہی۔ ناظرین، یہ وہ عہد تھا جب سلجوق سلطنت کا عہد شباب اب عالم پیری سے گزر رہا تھا اور مختلف صوبے اپنی آزادی کا اعلان کر چکے تھے، لیکن کائی قبیلے کے اس سردار ارطغرل غازی کے خون میں جو خوئے وفاداری تھی وہ ہر آزمائش میں قائم رہی، اور اس نے کبھی بھی اپنے محسن سلطان علاء الدین سے بغاوت کا گناہ نہ کیا۔
यही वो दिन थे जब 1258 में हलाकू खान ने खिलाफत बगदादिया पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया, जिसकी बदौलत आलम इस्लाम की मरकजियत खत्म होकर रह गई। लेकिन फितरत की चालें अपनी और जुदागाना होती हैं। सो इसी साल अल्लाह ने अर्तुगरुल के घर उसके साहबजादे उस्मान की शक्ल में एक नई रूह भेजी, जिसने अपनी आवाइल उम्री में ही ये महसूस कर लिया था कि मुसलमान हर गुजरते दिन के साथ जवाल आशना हो रहे हैं। वो जान चुका था कि सल्तनत सल्जूक सदियों के सफर और रोमियो से जंग के बाद कमजोर हो चुकी थी, और दूसरी तातारी यलगार एक ऐसा तूफान था जिसको रोकना गद्दारों से भरे दरबार के बस में भी न था। सो जब 1300 ईस्वी में तातारी वहशी कबीले ने सल्जूक सल्तनत पर हमला किया तो इस जंग में सल्जूक सुल्तान अपने अंजाम को पहुंच गया, जिसके बाद अर्तुगरुल का बेटा उस्मान, जिसकी तरबियत तारीख के उस अजीम और पैदाइशी जर्नल ने अपनी खास निगरानी में की थी, मुकम्मल तौर पर आजाद था। सो इस अहद में जंगी मसाइल में उलझने के बजाय बेहतरीन उमूर मुमलिकत चलाने की तरफ तवज्जो दी। वो अपने बाप अर्तुगरुल की जानिब से मिलने वाली जहानत और इंसाफ पसंदी की वजह से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों की निगाह में भी एक काबिल एहतराम हुक्मरान था। लेकिन इस अहद के बिखरे हुए तुर्क सरदारों ने उसकी अमन पसंदी को उसकी कमजोरी समझा और रोमियो के साथ साज बाज करके उस पर हमला आवर हो गए। लेकिन उन्हें जब बाद में उस्मान के हाथों पै दर पै शिकस्तों का सामना करना पड़ा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और अब एक एक करके सब किलाजात उनके हाथों से निकल रहे थे, जो कल की सल्तनत उस्मानिया का एक बावकार आगाज साबित हुए। और फिर चश्मे फलक ने वो वक्त भी देखा जब कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल पर भी परचमे इस्लाम लहराने लगा, और अब ईसाइयों को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो अकेले कभी भी इस मर्दे मुजाहिद का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी हजीमत का बदला चुकाने के लिए तातारियों से मदद मांगी, जिस पे अर्तुगरुल के इस अजीम बेटे ने अपने जवां साल साहिबजादे और खान, जो कि वली अहद का मनसब रखता था, उसके मुकाबले के लिए भेजा। और ये तारीख इस्लाम का एक रोशन बाब है कि और खान ने चंगेज खान की औलाद को वो इबरतनाक शिकस्त दी कि इसके बाद ना ही तो रोमी और ना ही तातारी दोबारा इस अजीम सल्तनत का रुख कर सके, और यूं मिल्लत इस्लामिया को एक दफा फिर अपनी मरकजियत के लिए कुदरत ने खिलाफत उस्मानिया के नाम से एक अजीम सल्तनत बख्श दी, जिसका परचम 600 साल से ज्यादा तक इस्लामी अजमत की अलामत के तौर पर लहराता रहा। और बिलाखिर 20वीं सदी के अवाइल में पहली जंग अजीम के बाद आखिरी खलीफा हमीद सुल्तान के जमाने में इसकी सांसें उखड़ गईं और इत्तेहादियों ने खिलाफत का खातिमा कर दिया।